الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام دوست احباب جو ہے وہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ اچھا جی، آج میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں غصے میں بولے جانے والے کلمات۔ دیکھیں، انسان کے اندر اللہ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، غصہ بھی رکھا ہے، انسان کو غصہ بھی آتا ہے، اور یہ کلمات اور یہ جملے سکھانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنی عادت بنا لیں اور ہر کسی کے لیے یہ الفاظ استعمال کریں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے آج کل کے جو دور چل رہا ہے اس میں آپ کی شرافت سے کوئی نہیں ڈرتا، اور اگر آپ کو زبان بھی نہیں آتی اور آپ کسی کو اللہ سے ڈرا بھی نہیں سکتے تو خاص کر عربوں کے ہاں تو پھر تو بالکل ہی آپ کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو لہٰذا آج کل کے حالات میں جب بہت سارے حالات ٹائٹ ہیں ہر ایک بندے کے، بہت سارے ظلم سہ رہا ہے اجنبی جو ہے وہ عرب ممالک میں ہر اعتبار سے، ٹھیک ہے جی، تو اس طرح اگر کوئی آپ کے خلاف یا آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے اور آپ کی ناجائز جو ہے نا جی وہ بے عزتی کر رہا ہے صرف اس لیے کہ آپ کو زبان نہیں آتی اور آپ اس کو برداشت کر رہے ہیں، تو اس لیے میں آج آپ کو یہ کلمات سکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ کم سے کم یہ ہے کہ ان کلمات سے انشاءاللہ آپ اپنا دفاع کر سکیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اپنی دفاع کے اعتبار سے میں آپ کو اس کی یعنی مطلب یہ کہ مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو یہ جملے سکھا رہا ہوں، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 1، کسی بندے سے جھگڑا ہو جاتا ہے، منہ ماری ہو جاتی ہے اور وہ آپ کو بیجا آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، سب سے پہلا جملہ ہے جی اللہ تمہارے شر سے بچائے۔ ذرا غور کریں بس آپ چارٹ پہ، ٹھیک ہے۔ ویڈیو زیادہ لمبی نہیں ہونے دوں گا، انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا جتنی جلدی ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اللہ تمہارے شر سے بچائے، تو اس میں آپ عربی میں بولیں گے اللہ یکفینا شرک، اللہ یکفینا شرک، اللہ یکفینا شرک، یعنی اللہ تمہارے شر سے مجھے بچائے۔ اس سے ایک چیز اس پر واضح ہو جائے گی کہ اس کے اندر شر ہے، اور اللہ سے آپ نے پناہ مانگ لی ہے کہ اللہ یکفینا شرک، اللہ تمہارے شر سے مجھے کیا کر لے، بچا لے۔ نمبر 2 جملہ، دوبارہ تمہارا سامنا نہ ہو۔ اس کو ذرا سمجھیں، یعنی جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، یار تمہارے جیسا بندہ کبھی زندگی میں متھے نہ لگے، کبھی میرا سامنا نہ ہو تمہارے جیسے گھٹیا انسان سے، اللہ کبھی ایسے انسان کے ساتھ واسطہ نہ ڈالے۔ یہ سارے معنی ایسے ہوتے ہیں، تو اس میں صرف ایک چھوٹا سا جملہ ہے، اللہ لا یردک، اللہ لا یردک، اللہ لا یردک، یعنی تم جیسے اور تم سے اور اس طرح کے گھٹیا انسان سے اللہ تعالیٰ میرا کبھی سامنا نہ کرائے۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی یہ سمجھ لیں کہ دعائیں بھی ہیں، آپ کے لیے دعا ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے لیے دعا ہی کر رہے ہیں نا ایک طرح کی کہ بھئی برے انسان سے آپ کا سامنا نہ ہو۔ اچھا جی، تیسرا جملہ بڑا خطرناک ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہ لعنت ہوتی ہے نا، تو ڈرانے کے لیے کوئی حد سے تجاوز کر رہا ہو تو پھر یہ بھی بولنا پڑتا ہے اللہ یلعنک، اللہ یلعنک، اللہ کی لعنت ہو تم پر۔ اب اس کے بارے میں، لعنت کے بارے میں ایک ذرا وضاحت سمجھ لیں آپ کہ لعنت بہت بری چیز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو ایک تو عادت نہیں بنانی چاہیے، اور ہر کسی پر لعنت بھیجنی بھی نہیں چاہیے۔ کیوں لعنت کے بارے میں اصول ہے کہ لعنت جب بھیجی جاتی ہے کسی کے اوپر، کسی کی طرف سے بھی، تو یہ جو ہے نا جی اس شخص کی طرف جاتی ہے جس کی طرف آپ نے لعنت بھیجی ہے، اور اگر وہ اس کا مستحق ہوتا ہے تو اس پر پڑ جاتی ہے، اور اگر وہ مستحق نہیں ہوتا تو یہ ادھر ختم نہیں ہوتی، یہ واپس اس لعنت بھیجنے والے کی طرف آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جا۔ اللہ کی رحمت سے جو دور ہو گیا، اللہ نے اپنی رحمت سے جس کو دور کر دیا، پھر آپ خود اندازہ کر لیں کہ اس کا تو دنیا اور آخرت میں کچھ بھی نہ بچا۔ اللہ کی رحمت کے بلبوتے پر ہی اس وقت ہم، بلکہ ساری انسانیت شروع دن سے لے کے اب تک اللہ کی رحمت کے بلبوتے پر ہی جو ہے نا وہ چل رہی ہے۔ تو یہ چیز ہے، مثال کے طور پہ لعنت کے حقدار، جیسے میں آپ کو مثال دوں، جیسے جھوٹی نبوت کے دعوے کرنے والے ہوتے ہیں، لعنت کے حقدار ہیں، آپ لعنت بھیجیں ان تک پہنچے گی۔ اسی طرح بہت سارے ایسے جو ہے نا جی وہ لوگ ہیں جو واقعی قرآن کی گستاخی کرنے والا، نبی کی گستاخی کرنے والا، دین کا مذاق اڑانے والا، ہاں جی، یہ سب اس کے مستحق ہیں کہ ان کو کہا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح کہیں بھی
کوئی مستحق اپنے کسی بھی برے عمل کی وجہ سے بن سکتا ہے، لیکن انتہائی احتیاط کے ساتھ یہ جملہ نکالیں، کیونکہ اگر وہ مستحق نہ ہوا تو یہ جملہ واپس آپ پر آئے گا۔ اللہ یلعنک، اللہ کی لعنت ہو تم پر، ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ کی رحمت سے، اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دے، اللہ تمہیں معاف نہ کرے، اللہ تمہیں معاف نہ کرے۔ جملہ نمبر 4، اللہ لا یسامحک، اللہ لا یسامحک، اللہ لا یسامحک، اللہ تمہیں معاف نہ کرے، تم جو میرے سے زیادتی کر رہے ہو نا، اللہ تمہیں کبھی معاف نہ کرے۔ اسی طرح نمبر 5، یہ جملہ بھی بڑا خطرناک ہے، غور سے دیکھیے، اللہ اپنا قہر ڈالے تم پر جیسے تم نے مجھ پر اپنا قہر ڈالا۔ قہر کا مطلب ہوتا ہے غصہ، کسی کو مطلب انتہائی سخت قسم کی جو ہے نا جی وہ اذیت پہنچا دینا، ٹھیک ہے، جس سے وہ تڑپ اٹھے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو آج کل بہت لوگ زیادتی کرتے ہیں اور واقعی وہ زیادتی سے حد تک پہنچ جاتی ہے کہ اس کو قہر کا نام دیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں اللہ یقہرک، اللہ یقہرک کما قہرتنی، یہ قاف کو گاف بولتے ہیں ہمارے علاقے میں، آپ اس کو قاف بھی بول سکتے ہیں، اللہ یقہرک کما قہرتنی، یہ عربی بالکل فصیح ہو جائے گی۔ تو ہم جو سکھا رہے ہیں لہجہ وہ عربوں کا لہجہ سکھا رہے ہیں، اور جو ہمارے علاقے میں بولا جاتا ہے وہ اس طرح بولا جاتا ہے، اور یہ عربوں کے علاقے کے اعتبار سے کسی بھی علاقے کی اگر آپ عربی سیکھ لیں گے تو آپ کی عربی عربوں والی ہی سمجھی جائے گی، بس علاقے کا فرق ہوگا، لہجے کا فرق سمجھا جائے گا کہ بھئی یہ فلانے علاقے سے بندہ آیا، لیکن عربوں کی ہی عربی سمجھ جائے گی۔ اللہ یقہرک کما قہرتنی، اللہ تم پر اپنا قہر ڈالے جیسے کہ تم نے مجھ پر اپنا قہر ڈالا، ٹھیک ہے جی۔ یہ 4-5 جملے میں نے آپ کے سامنے یہ غصے کے پیش کیے ہیں، اور لیکن انتہائی احتیاط کے ساتھ۔ ہمارے نبی کی جو تعلیمات ہیں وہ تو انتہائی جو ہے نا ہمدردی، رحم دلی اور معاف کرنے والی ہیں، لیکن بہرکیف آپ کو پورا حق دیا شریعت نے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو آپ اپنی زیادتی کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ میں دوبارہ سے ایک دفعہ ریپیٹ کروں گا، لہجے پر غور کیجئے، فوکس کیجئے، کیسے بولنا ہے اس کو دیکھیے۔ اللہ یکفینا شرک، اللہ یکفینا شرک، جملہ نمبر 1، اللہ یکفینا شرک، اللہ تمہارے شر سے بچائے۔ نمبر 2، اللہ لا یردک، اللہ لا یردک، دوبارہ تمہارا سامنا نہ ہو، تمہارے جیسے بندے کا کبھی زندگی میرے ساتھ سامنا نہ ہو۔ نمبر 3، اللہ کی لعنت ہو تم پر، اللہ یلعنک، اللہ یلعنک، اللہ یلعنک۔ نمبر 4، اللہ لا یسامحک، اللہ لا یسامحک، اللہ تمہیں معاف نہ کرے۔ نمبر 5، اللہ یقہرک کما قہرتنی، اللہ یقہرک کما قہرتنی، اللہ اپنا قہر ڈالے تم پر جیسے تم نے مجھ پر اپنا قہر ڈالا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے انشاءاللہ، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، میری مدد کرے کہ میں جلد از جلد دوبارہ نئی ویڈیو ڈال دوں، اور آپ میرا حوصلہ افزائی بھی میری کیا کریں۔ نہ میری ویڈیو کو آپ شیئر کرتے ہیں زیادہ، نہ اس پر سبسکرائب آ رہے ہیں چینل پہ، نہ جو ہے میں زیادہ کہتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمیں اس چیز کی حوصلہ افزائی کی ضرورت نہیں ہے، آپ ضرور حوصلہ افزائی کریں، زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو دیکھیں، شیئر کریں، لائک کریں، اور چینل کو آگے شیئر کریں تاکہ سبسکرائب کریں، سبسکرائبر اس کے بڑھیں اور ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔